السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ بہار میں حکمراں این ڈی اے نے اسمبلی انتخابات کے لیے نشستوں کی تقسیم کے فارمولے کا اعلان کیا، جس کے تحت جے ڈی یو 122 اور بی جے پی 121 سیٹوں سے مقابلہ کرے گی۔ ریاست میں جملہ 243 نشستیں ہیں۔ بی جے پی نے چیف منسٹر نتیش کمار کی قیادت کی تائید کی اور ایل جے پی کے صدر چراغ پاسوان کو نظر انداز کر دیا، جنہوں نے بغاوت بلند کیا ہے۔ جے ڈی یو اور بی جے پی کی اعلیٰ قیادت کی ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں اعلان کیا گیا کہ دونوں جماعتوں نے ایک معاملت کی ہے جس میں دونوں کو تقریباً مساوی حصہ ملے گا۔ اس موقع پر نتیش کمار بھی موجود تھے۔ اتر پردیش میں سرکاری عمارتوں، مقامات، اسٹیشنوں کے نام تبدیل کرنے کی گزشتہ چند سال سے جاری پالیسی ابھی بھی برقرار ہے۔ اب ایک اور ریلوے اسٹیشن کا نام بدل دیا گیا ہے۔ نوگڑھ ریلوے اسٹیشن کے نام تبدیلی کا یہ اعلان وزیر ریل پیوش گوئل نے کیا۔ گوئل نے نوگڑھ ریلوے اسٹیشن کا نام تبدیل کرتے ہوئے سدھارتھ نگر اسٹیشن کر دیا ہے۔ نام تبدیلی کا یہ پروگرام ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ہوا ہے۔ پیوش گوئل نے نام تبدیلی کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ نوگڑھ کے قریب لمبنی میں مہاتما بدھ کی پیدائش ہوئی تھی، جن کا اصل نام سدھارتھ تھا۔ یہ خطہ ان کی زندگی کے کئی اہم واقعات کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ خطہ پہلے ہی یونیسکو کے ذریعے عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا جا چکا ہے۔ ساتھ ہی یہاں ہر سال بڑی تعداد میں بدھ عقیدت مند آتے ہیں۔ ان تمام پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے اور بطور خاص علاقائی لوگوں کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے اتر پردیش ہاتھراس واقعے کو دہشتناک قرار دیتے ہوئے اتر پردیش حکومت کو ہدایت دی کہ وہ اس کیس میں گواہوں کی حفاظت کے لیے کیے جانے والے اقدامات کے بارے میں 8 اکتوبر تک اسے اطلاع دے۔ اس کیس کا تعلق ایک دلت لڑکی کی اجتماعی عصمت ریزی اور قتل سے ہے۔ سپریم کورٹ نے یوگی آدتیہ ناتھ حکومت کو ہدایت دی کہ وہ اس سلسلے میں ایک حلف نامہ داخل کرے اور وضاحت کرے کہ آیا متاثرہ لڑکی کے خاندان نے کس وکیل کو منتخب کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ ریمارک مفاد عامہ کی ایک درخواست پر سماعت کے دوران کیا۔ کانگریس نے اتر پردیش حکومت پر الزام لگایا کہ وہ سپریم کورٹ میں حلف نامے کے ذریعے ہاتھراس واقعے کی پردہ پوشی کی کوشش کر رہی ہے۔ پارٹی نے اتر پردیش کے چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ کو فوری ہٹانے کا مطالبہ کیا۔ کانگریس قائدین سشمیتا دیو، رجنی پاٹل، سپریا شری ناتھ نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ ہاتھراس ضلع مجسٹریٹ کے بشمول تمام آفیسرز کو برطرف کیا جائے کیونکہ وہ اس کیس کی پردہ پوشی کی کوشش میں شامل ہیں۔ شمال مشرقی دہلی کے فرقہ وارانہ فسادات سے قبل کٹر ہندو ایکتا کے نام سے واٹس ایپ گروپ بنایا گیا تھا۔ اس گروپ نے مذہب کی بنیاد پر مختلف فرقوں کے درمیان گھناؤنی نفرت پیدا کی۔ اس کے نتیجے میں ملک میں فرقہ وارانہ ماحول کشیدہ ہو گیا۔ دہلی پولیس نے عدالت میں ضمنی چارج شیٹ پیش کرتے ہوئے یہ بات بتائی۔ پولیس کے مطابق 25 فروری کو مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے واٹس ایپ گروپ بنایا گیا تھا۔ اس واٹس ایپ گروپ سے وابستہ لوگوں کی چیٹنگ کی رپورٹ عدالت میں پیش کی گئی۔ گروپ کے ایک رکن نے بتایا کہ RSS کے ارکان نے ان کی تائید کی تھی۔ پولیس نے ضمنی چارج شیٹ میں چیٹنگ کی تفصیلات بتلاتے ہوئے کہا کہ واٹس ایپ گروپ پر فرقہ وارانہ اشتعال انگیز گفتگو کی گئی۔ یورپی یونین انسانی حقوق کمیٹی کی سربراہ نے ہندوستان میں قانون کی حکمرانی کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انسانی حقوق کے محافظین کو نشانہ بنائے جانے کی مذمت کی ہے۔ ہندوستان میں بین الاقوامی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کے دفاتر بند کیے جانے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے یورپی یونین انسانی حقوق گروپ کی سربراہ ماریا ایرینا نے کہا کہ مودی حکومت کے انتقامی اقدامات کے نتیجے میں ایمنسٹی کو ہندوستان میں دفاتر بند کرنے کے لیے مجبور ہونا پڑا۔ ہندوستان میں قانون کی حکمرانی کا نظام بگڑتا جا رہا ہے۔ یورپی یونین کے علاوہ امریکہ اور برطانیہ کی حکومتوں نے بھی ایمنسٹی کے خلاف مودی حکومت کی کارروائیوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس کے جواب میں ہندوستانی دفتر خارجہ نے کہا کہ NGOs اگر قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو کوئی بھی بیرونی حکومت ان کی تائید نہیں کر سکتی۔ کورونا وبا کے سبب کئی ماہ سے بند سنیما ہال 15 اکتوبر سے کھلنے جا رہے ہیں۔ اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر پرکاش جاوڈیکر نے گائیڈ لائنز جاری کی ہے۔ جاوڈیکر نے کہا کہ وزارت صحت کے صلاح و مشورے کے مطابق گائیڈ لائنز جاری کی گئی ہے جس میں 50% ناظرین کی استعداد کے ساتھ سنیما گھر کھل سکیں گے۔ گائیڈ لائنز کے مطابق ہال میں ایک سیٹ چھوڑ کر بیٹھنے کا انتظام ہوگا۔ ہال اور عوامی مقامات پر لوگوں کے درمیان 6 فٹ کی دوری، ہال اور عوامی مقامات پر ماسک لگانا، ایگزٹ اور انٹری پوائنٹ پر ٹیمپریچر کا ٹیسٹ کرنا اور سینیٹائزر رکھنا ضروری ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ تمام سنیما ہال میں فلم نشر ہونے سے قبل اور انٹرول میں کورونا کے سلسلے میں بیداری پھیلانے والی 1 منٹ کی فلم یا اعلان دکھانا ضروری ہوگا۔ شیو سینا بہار کے اسمبلی انتخابات میں 50 امیدوار اتارے گی۔ اس بات کا اعلان پارٹی کے رکن پارلیمنٹ انل دیسائی نے کیا اور بتایا کہ شیو سینا سپریمو و وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے نے پارٹی کے دیگر عہدیداران سے مشورہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ لیا۔ میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے انل دیسائی نے مزید کہا کہ شیو سینا لیڈران کا ایک اعلیٰ سطحی وفد جلد ہی بہار روانہ کیا جائے گا جو امیدواروں کا انتخاب کرے گا۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ جو ان دنوں ہاتھراس سانحے کی وجہ سے ملک کے ساتھ ساتھ عالمی طور پر بھی تنقیدوں کی زد میں ہیں،
انہوں نے اپنے دفاع میں کہا ہے کہ جس طرح سے شہریت تحریک کے دوران ان کی حکومت کو بدنام کرنے کی کوششیں ہوئی، اسی طرح سے اب بھی ہو رہی ہے، لیکن جس طرح سے ہم نے CAA مخالف تحریک سے نمٹا تھا، اسی طرح سے اس بحران کو بھی ختم کریں گے۔ ہاتھراس میں ہوئی 19 سالہ دلت لڑکی کی اجتماعی آبرو ریزی کے معاملے میں گھری یوگی حکومت اپوزیشن کے حملوں سے بچنے کے لیے پھر بے گناہ مسلم نوجوانوں کی گرفتاری کا سہارا لے رہی ہے، جس سے ملت اسلامیہ ہند شدید طور پر برہم ہے۔ متھرا کے پاس ایک ٹول پلازا سے 4 مسلم نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جن کا تعلق پاپولر فرنٹ آف انڈیا سے بتایا جا رہا ہے۔ اتر پردیش پولیس نے ان پر الزام عائد کیا ہے کہ یہ چاروں دہلی سے ہاتھراس جا رہے تھے اور ان کا مقصد تشدد پھیلانا تھا۔ 4 بے گناہ مسلم نوجوانوں کی گرفتاری سے ملت اسلامیہ برہم ہو چکی ہے۔ صدر جمعیت علماء ہند مولانا سید ارشد مدنی نے کہا کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے بلکہ مختلف مسائل کو ہندو مسلم بنا کر اس کی گرمی کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہی اس معاملے میں حکومت کرنا چاہتی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس میں انہیں کامیابی حاصل ہوگی۔ اس موقع پر مولانا ولی رحمانی نے مسلم نوجوانوں کی گرفتاری پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یہ غلط ہے، غیر قانونی ہے، تمام لوگ جا رہے ہیں تو پھر ان کے جانے میں کیا حرج ہے؟ اقتدار کے نشے میں یہ منمانی کارروائی ہو رہی ہے۔ شاہی امام احمد بخاری نے کہا کہ وزیر اعظم براہ راست اس معاملے کو اپنے ہاتھ میں لیں اور ملک دشمن قوتوں کے مذموم عزائم کو شکست دینے کے لیے دلت سماج کے سامنے ایک منصف کے کردار میں اپنے آپ کو سامنے لائیں۔ شاہی امام مسجد فتح پوری ڈاکٹر مفتی مکرم احمد نے اسے اتر پردیش حکومت کی ناکام کوشش قرار دیا، جو فرقہ پرستی حد سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ہاتھراس معاملے میں استعفے کا مطالبہ ہو رہا ہے اور یہ معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچ گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کو نیا رنگ دیا جا رہا ہے جو ہندو مسلم فرقہ پرستی کا ہے۔ اسی لیے 4 بے گناہ مسلم نوجوانوں کی گرفتاری عمل میں آئی ہے۔ اب ہائی وے پر گاڑی کھڑی کرنے پر 6 مہینے کی جیل ہو سکتی ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم اور موٹر گاڑی ایکٹ کے ضابطے کے مطابق کارروائی ہوگی۔ سردی کے موسم میں حادثہ روکنے کی کوشش ہے، جرمانہ اور RC رد کرنے کا بھی ضابطہ ہے۔ ہائی وے اور دیگر سڑکوں پر گاڑی کھڑی کرنے والوں پر اب سخت کارروائی کی تیاری ہو رہی ہے۔ ان کو صرف نو پارکنگ میں چالان کر کے نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ ان پر موٹر گاڑی ایکٹ اور سپریم کورٹ کی گائیڈ لائن کے مطابق سخت کارروائی کی جائے گی۔ اس میں گاڑیوں کی RC رد کرنے کے ساتھ ساتھ 6 ماہ تک کی سزا کا ضابطہ بھی ہے۔ صرف راہل گاندھی کو ہی نہیں، پورے ملک کو پیچھے ڈھکیلا جا رہا ہے۔ زرعی قانون کے خلاف جاری تحریک کے خلاف میدان میں اترے کانگریس کے سابق صدر اور رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی پنجاب سے ہریانہ پہنچنے کے بعد میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ہم بیٹی بچاؤ مشن کے تحت ہاتھراس جا رہے تھے، لیکن ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ ہم دھکے کھائیں گے لیکن لڑیں گے۔ مولانا آزاد یونیورسٹی جودھ پور کے وائس چانسلر پدم شری پروفیسر اختر الواسع نے مشہور سیاسی رہنما، سابق مرکزی وزیر اور 8 دفعہ ممبر آف پارلیمنٹ رہے جناب قاضی رشید مسعود صاحب کے انتقال پر اپنے گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مغربی اتر پردیش خاص طور پر اپنے قدر آور، انتہائی ملنسار، کسانوں کے ہمدرد، حق و انصاف کی آواز والے رہنما سے محروم ہو گئے ہیں۔ مہاراشٹر میں مجلس اتحاد المسلمین کے رکن پارلیمنٹ امتیاز جلیل نے چیف منسٹر ادھو ٹھاکرے کی زیر قیادت مہا وکاس اگاڑی حکومت کو الٹیمیٹم دیا ہے کہ اگر حکومت 1 ماہ کے اندر برقی بلز معاف نہیں کرتی ہے تو پارٹی بڑے پیمانے پر احتجاج شروع کرے گی۔ اورنگ آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مجلس کے رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ ریاستی حکومت کو کئی مرتبہ یادداشت پیش کرنے کے باوجود برقی بلز معاف نہیں کیے جا رہے ہیں۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے بتایا کہ قومی دارالحکومت میں کورونا وائرس کی دوسری لہر بھی گزر چکی ہے اور صورتحال بڑی حد تک قابو میں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت نے انفیکشن کا پتہ لگانے کے لیے ٹیسٹنگ کی تعداد میں اضافہ کیا ہے۔ چیف منسٹر نے بتایا کہ کورونا کی دوسری لہر اس وقت شروع ہوئی تھی جب 17 سپٹمبر کو ایک ہی دن میں 4500 کیسز سامنے آئے تھے، تاہم اب صورتحال قابو میں ہے۔ سپریم فلسطینی کمیٹی کے چیئرمین، مسجد اقصی کے خطیب اور ممتاز عالم دین الشیخ اکرمہ صبری نے کہا کہ مقبوضہ بیت المقدس میں جو کچھ ان دنوں ہو رہا ہے وہ مسجد اقصی کے خلاف ایک گھناؤنی اور خطرناک سازش ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسجد اقصی کو درپیش خطرات کے تدارک کے لیے ہم نے عرب اور مسلمان ممالک کی طرف سے کسی قسم کی سفارتی یا سیاسی کوشش نہیں دیکھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عرب ممالک قبلہ اول کو فراموش کر چکے ہیں۔ مسجد حرم و مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امور کی انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے عمرہ زائرین میں تحائف تقسیم کیے۔ تحائف کی تقسیم کا کام حرم کے اہلکار انجام دے رہے ہیں۔ ان کا سلوگن ہے کہ عمرہ زائرین کی خدمت ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق عمرہ زائرین کو حفاظتی ماسک اور سینیٹائزر تحفے کے طور پر پیش کیے جا رہے ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے مسلمانوں کے تعلق سے صدر فرانس ایمینوئل میکرون کے ریمارکس کو توہین آمیز قرار دیا اور کہا کہ وہ اسلام پر پابندیاں عائد کرنے کے مجاز نہیں ہیں۔
انہوں نے یورپی ممالک کو مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے سے باز آ جانے کا انتباہ دیا اور کہا کہ مسلمانوں کو نشانہ بنانا ان کے لیے ہتھیار بن گیا ہے۔ صدر فرانس نے حال ہی میں کہا تھا کہ اسلام کو ازسر نو ڈھالنا چاہیے۔ ان کا یہ بیان نہ صرف توہین آمیز ہے بلکہ واضح طور پر وہ اشتعال انگیزی کر رہے ہیں۔ اردغان نے کہا، کیا ہم نے کبھی کہا ہے کہ عیسائیت یہودیت کو بھی ازسر نو ڈھالنا چاہیے؟ اسلام کو بدلنے کی بات کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ اردغان نے انقرہ میں کلچرل سینٹر میں منعقدہ ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ مائکرون ایک ذمہ دار حکمراں کے طور پر برتاؤ کریں۔ تلنگانہ میں دھرانی پورٹل پر جائیدادوں اور اراضیات کے اندراج کی مہم سے NPR اور NRC مہم کے شبہات پیدا ہو رہے ہیں۔ حکومت نے سرکاری پورٹل پر تمام غیر زرعی اراضیات اور جائیدادوں کو درج کرنے کے لیے باقاعدہ مہم شروع کی ہے۔ یہ مہم 10 اکتوبر تک ریاست بھر میں جاری رہے گی۔ مہم کے تحت مختلف بلدیات اور کارپوریشن کے ملازمین گھر گھر جا کر جائیدادوں اور اراضیات کا سروے کر رہے ہیں۔ اراضی و جائیداد کی تفصیلات دھرانی پورٹل پر درج کرنے میں عوام کو کوئی اعتراض نہیں، لیکن جس انداز میں تفصیلات طلب کی جا رہی ہے اس سے NRC اور NPR طرز کی یہ مہم دکھائی دے رہی ہے۔ جائیداد یا اراضی کے مالک کی تفصیلات اور دستاویزات حاصل کیے جائیں تو بات سمجھ میں آ سکتی ہے، لیکن یہاں تو تمام ارکان خاندان، ان کی ذات کے علاوہ بینک اکاؤنٹ جیسے معلومات طلب کیے جا رہے ہیں جو یقینی طور پر عوام میں تشویش پیدا کر سکتے ہیں۔ اراضی یا مکان کے مالک کا آدھار کارڈ اور اراضی کے دستاویزات کا طلب کرنا درست ہوگا، لیکن تمام ارکان خاندان اور ان کے آدھار کارڈ اور ان کی ذات کے علاوہ برقی اور آبرسانی بلز، موبائل نمبر، فوڈ سیکیورٹی کارڈ، حتیٰ کہ بینک اکاؤنٹ نمبر کی تفصیلات کا طلب کیا جانا عوام میں تشویش کا باعث بن چکا ہے۔ نہ صرف حیدرآباد بلکہ اضلاع میں بھی عوام کی جانب سے اس مہم پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ خاص طور پر اقلیتی عوام ان تمام تفصیلات کی فراہمی کے لیے اندیشوں کا شکار ہے۔ ملک بھر میں لاک ڈاؤن کے بعد حالات معمول پر آنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور جو مزدور شہری علاقوں سے اپنے موضوعات واپس ہو چکے تھے اب دوبارہ شہروں کا رخ کرنے لگے ہیں۔ شہر حیدرآباد میں اڑیسہ اور بنگال سے تعلق رکھنے والے جو مزدور اپنے اپنے مقامات کو واپس ہو چکے تھے تقریباً 5 ماہ بعد اب شہر واپس ہونے لگے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ مزدوروں کی شہر واپسی کے بعد شہر میں تعمیری سرگرمیوں کے علاوہ دیگر سرگرمیاں بحال ہو رہی ہے، لیکن مزدوروں کو لاک ڈاؤن سے قبل جو روزانہ مزدوری ملا کرتی تھی اس میں 25 تا 40% کی گراوٹ ریکارڈ کی جانے لگی ہے۔ مرکز میں BJP کی زیر قیادت NDA سے اکالی دل کی علیحدگی کے بعد BJP نے نئے حلیفوں کی تلاش شروع کر دی ہے تاکہ NDA کو مستحکم کیا جا سکے۔ نئے حلیفوں میں YSR کانگریس پارٹی پر BJP کی نظریں ہیں تاکہ کسی طرح YSR کانگریس کو مرکز میں NDA کی حلیف کے طور پر شامل کیا جا سکے۔ چیف منسٹر YS جگن موہن ریڈی کو وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے نئی دہلی طلب کیا گیا ہے اور ملاقات کے ایجنڈے میں بتایا جاتا ہے کہ NDA میں شمولیت سر فہرست ہے۔ تلنگانہ میں MCET انجینئرنگ نتائج جاری کر دیے گئے ہیں۔ JNTU کی نگرانی میں منعقد کیے گئے MCET انجینئرنگ نتائج وزیر تعلیم سبیتا اندا ریڈی نے جاری کیے۔ MCET میں 75.29% امیدوار کوالیفائی قرار دیے گئے ہیں۔ MCET انجینئرنگ میں 1,19,183 امیدواروں نے شرکت کی تھی، جن میں سے 90,734 امیدوار کوالیفائی ہوئے ہیں۔